یہاں پر صیغہ جو ہے وہ تثنیہ کا ہے، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں سے مراد خطاب جو ہے انسانوں سے بھی ہے اور جنات بھی شامل ہیں، اس کی وضاحت اگلی آیت سے ہو رہی ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو تو اللہ نے پیدا کیا اس سڑے ہوئے گارے کی اس مٹی سے، وہ ٹھیکرے کی طرح جو بن جاتی ہے بچتی ہوئی۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو اس نے پیدا کیا ہے شعلہ آتش سے، آگ کی لپٹ سے۔ یہ دونوں ہیں، اور انہی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اسی پارے میں، سورہ ذاریات میں الفاظ تھے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اور ان دونوں سے اس صورت میں خطاب ہے، اور دونوں کا ہی محاسبہ ہونا ہے وہاں پر میدان حشر میں، انسانوں کے ساتھ جنات کا بھی ہے۔ تبھی تو شیاطین جن میں سب سے بڑا جو شیطان ابلیس ہے وہ جہنم رسید ہوگا اپنے تمام چیلوں کے ساتھ اسی وقت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں تم اللہ کی اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرق اطراف مشرق کا بھی مالک ہے اور دونوں اطراف مغرب کا وہی مالک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، اس نے چلائے ہیں دو سمندر ساتھ ساتھ ملے ہوئے، سائیڈ بائی سائیڈ، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، حجاب ہے، پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ یہ کئی جگہوں پر ہوتا ہے کہ میٹھے پانی کی رو اور کھاری پانی، نمکین پانی کی رو سمندر میں کہیں ساتھ ساتھ چلتی ہے، یا کبھی جو ہے وہ اوپر چڑھ آتا ہے پانی سمندر کا اور پھر اتر جاتا ہے تو نیچے میٹھا پانی جو ہے دریا کا وہ اسی طرح میٹھا نکل آتا ہے، تو بیچ میں جیسے کوئی آڑ ہے، وہ مکس نہیں ہو رہا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، نکلتے ہیں ان دونوں سے، یعنی سمندر کھاری پانی کا ہو یا میٹھے پانی کا، ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی اور مرجان، مونگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے ہیں، اسی کے اختیار میں ہیں وہ جہاز سمندر میں کھڑے ہوئے جیسے پہاڑ ہوں، بڑے بڑے بادبانی جہاز، وہ اسی کے حکم کے تابع ہیں، اسی کے اختیار میں ہیں، اسی کے بنائے ہوئے ضابطے کے مطابق وہ تیرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، اس زمین پر جو کوئی ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، سب مخلوقات فانی ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو بہت بزرگی والا ہے اور بہت عظمت والا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی کہ آپ کو اس ترجمہ یاد ہو گیا ہے اس ترجیعی آیت کا۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے سوال کرتا ہے ہر وہ شخص کے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، دست سوال اسی کے سامنے دراز کرتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ ہر روز اس کا اپنا ایک نیا شغل ہے، ایک نیا کام ہے۔ وہ تو یہ یونیورس جو ہے یہ بھی پھیل رہی، ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، وہ تو اس کی تو تخلیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ہم بہت جلد فارغ ہونے والے ہیں تمہارے لیے اے دونوں بھاری قافلوں، ایک قافلہ انسانوں کا، ایک قافلہ جنات کا، یہ کافی ان کا والیوم خاصا بڑا ہے، ان کے بارے میں ثقلان بھاری قافلے، بھاری جتھے، ہم فارغ ہونے والے ہیں تمہارے لیے، یعنی تمہارے حساب کے لیے۔ اب ہمارے آخری نبی آ گئے ہیں، آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آخری امت ہے، اور اس کے بعد پھر معاملہ برابر کر دیا جائے گا، اور پھر وہ وقت آنا ہے جس کا انتظار تھا، وہ عالم آخرت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
یا معشر الجن والانس، دیکھیے پھر جنات اور انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تمہارے لیے ممکن ہو کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا، تو دیکھ لو، نکل کر بھاگ کر دیکھ لو، کوشش کر لو. لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر بغیر کسی سند کے، پروانہ راہداری کے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کوئی خاص تمہیں ایک جو ہے پروانہ راہداری ملے، کوئی اس کی کوئی خصوصی تمہارے ساتھ معاملہ ہو، ایکسیپشنل، ادروائز تم نہیں نکل سکتے. یعنی جب وہ حساب کتاب کا مرحلہ آئے گا تو کوئی بھاگنا چاہے کہ زمین و آسمان سے نکل جائے. انسان کے لیے تو خیر اب کچھ ممکن ہوا ہے آگے جانا، ان کی تو جنات کی رسائی تو پہلے بھی آسمانوں میں بہت دور تک تھی، لیکن آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل نہیں سکتے، یعنی اس کائنات کی جو حدود ہیں ان سے باہر نہیں جا سکتے، کتنا ہی زور لگا لو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، تم پر چھوڑے جائیں گے شعلے آگ کے، وَنُحَاسٌ، اور ایسے شعلے بھی ہوں گے آگ کے جن میں دھواں بھی ہوگا، فَلَا تَنتَصِرَانِ، اور تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے. یعنی اگر تم میں سے کسی نے بھاگ نکلنے کی کوشش کی تو ایسے شعلے جو ہیں ان کے پیچھے چھوڑ دیے جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ میدان حشر اس سے پہلے جو قیامت کا نقشہ ہے، فَكَانَتْ وَرْدَةً، وہ گلابی رنگت کا ہوگا، كَالدِّهَانِ، جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، سرخی مائل گلابی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ، تو اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس کا جواب بھی آگے مل جائے گا. اول تو ہر ایک کو پتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک کا چہرہ بتا دے گا کہ وہ کیا کر کے آیا، وہی کافی ہوگا انڈیکس. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرم جو ہیں گناہگار وہ پہچان دیے جائیں گے اپنے چہروں سے. جسے قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں آخرت کا انکار کیا ہے یا دنیا ہی میں ساری زندگی دنیا پرستی میں اور دنیا کمانے میں گنوا دی ہے اور اللہ کا انکار کرتے رہے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اس دن صدمے اور رنج اور کرب سے. انہیں اندازہ ہوگا کہ اب کیا ہمارے ساتھ سلوک ہونا ہے، تو چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور پھر پکڑا جائے گا انہیں پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے، یعنی پاؤں میں پھر زنجیریں ڈال دی جائیں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جسے جھٹلایا کرتے تھے یہ مجرم، یہ ظالم. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اور اب وہ چکر لگائیں گے اس جہنم کے درمیان اور کھولتے پانی کے درمیان. شدید پیاس لگے گی تو جو پانی کی طرف بھاگیں گے اور وہ بھی کھولتا ہوا ہوگا پانی. اب یہی ان کا مقدر ہے، اسی کے درمیان طواف کرنا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. یہ پھر نوٹ کیجئے، یہ مضمون پہلے بھی آیا. یہی وہ شخص ہے جس کو کہا گیا یہ متقی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اسے احساس تھا کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس عدالت الہی میں، اس کے کٹہرے میں میری حاضری ہے، پیشی ہے، اور یہاں کیے ہوئے ہر عمل کا جواب دینا ہے، لہذا یہاں اپنے آپ کو کنٹرول کروں. یہی تقویٰ ہے. رب کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، رب کی نافرمانی نہ ہو، حرام میں ملوث نہ ہوں، کہیں اللہ کے غضب کو، اس کے غصے کو دعوت نہ دے بیٹھوں کسی عمل سے. یہ روش ہے جو تقویٰ ہے. تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 2 جنتوں کا ذکر ہے کہ ہر شخص کو گویا 2 جنتیں ملیں گی وہاں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اور وہ جنتیں جو ہیں وہ کثیر شاخوں والی ہوں گی، یعنی وہاں کے درخت جو ہیں وہ خوب
شاخیں پھیلی ہوئی اور خوب